تو اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، کہ ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت پر واجب ہے۔ اور ایک مقام پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی شان اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ لو وزنا ایمان و ابی بکرن، کہ اگر حضرت ابو بکر کا ایمان تولا جائے، کس درجے میں تولا جائے کہ میزان کے ایک پلے میں حضرت ابو بکر کا ایمان ہو، اور حضور فرماتے ہیں ایک میزان کے پلے میں میری ساری امت کا ایمان ہو، لرجح بہم، تو میرے ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری پڑ جائے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیں حضرت ابو بکر کی شان کا، کہ ایک پلے میں ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے غوث، اقطاب، اولیاء، سارے صحابہ، سب کا ایمان ایک پلے میں، لیکن تنہا ابو بکر کا ایمان اگر ایک پلے میں ہو تو حضرت ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان حضرت ابو بکر کی بیان فرمائی ہیں، وہ حضرت ابو بکر اس میں مثال اپنی آپ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم؟ کہ اگر خود ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تو عمر کی ساری نیکیاں لے لے لیکن اپنی ایک نیکی دے دے۔ اور کون سی ایک نیکی؟ دن والی نیکی دے دے یا رات والی نیکی دے دے؟ رات والی نیکی تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر اپنی جان حضور پر قربان کر دی۔ سانپ ڈستا رہا لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا، تو وہ جو غار والی نیکی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ یا تو غار والی نیکی دے دیں اور عمر کی ساری نیکی اس کے بدلے میں لے لیں۔ حالانکہ خود حضرت عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور میرے کیا ہے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شوہر نامدار سے، حضور سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، جو بے شمار ہیں، جو لاتعداد ہیں، ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اور پھر انہیں یہ گمان تھا کہ حضور میرے والد کا نام لیں گے کہ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں، لیکن پھر پوچھتی ہیں کہ میرے والد کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے والد کی ایک نیکی ان تمام آسمان کے تاروں پر بھاری ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے۔ اور خود آج لوگ مولائے کائنات کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم حضرت مولا علی کو حضرت ابو بکر سے افضل مانیں۔ یا آپ عقیدہ ذہن میں بٹھا لیں، انبیاء کے بعد ساری کائنات کے انسانوں میں، لوگوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ یعنی انبیاء کے بعد میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ خطبے میں بھی آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد میں حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر حضرت مولائے کائنات ہیں۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، یہ بالکل کیا ہے؟ شیعوں کا، رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یار غار سب سے افضل ہیں، ہر جہت میں سب سے افضل ہیں وہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود مولائے کائنات فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آ کر سوال کیا کہ میں آپ کو سب سے افضل جانتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف، انہوں نے اس کو لکھا اپنی کتاب میں۔ آنے والے نے کہا کہ میں آپ کو سب سے افضل مانتا ہوں۔ تو حضرت مولائے کائنات نے جلال کے لہجے میں اس سے پوچھا کیا تو نے تاجدار مدینہ کو دیکھا ہے؟ بولا میں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ پھر کہا کیا تو نے حضرت ابو بکر کو، عمر کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے انہیں بھی نہیں دیکھا۔
تو حضرت مولا کائنات کہتے اچھا ہوا کہ تو نے تاجدار مدینہ کو بھی نہیں دیکھا اور تو نے ابو بکر عمر کو بھی نہیں دیکھا، تب یہ تو نے جملہ کہا، لیکن اگر تو حضور کو دیکھے ہوئے ہوتا پھر یہ کہتا کہ اے علی تم سب سے افضل ہو تو میں تیری گردن مار دیتا، تو میرے نبی سے مجھے افضل بتا رہا ہے۔ اور اگر تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر تو یہ کہتا کہ علی آپ سب سے افضل ہیں تو میں تجھے کوڑے مارتا، کیونکہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں۔ اور کتنی بخاری شریف کی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے۔ تو یہ حضرت علی کی محبت ہے کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سے کہ ابو بکر جو ہیں وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن ان کے محبت کا جو دم بھرنے والے وہ کہتے ہیں حضرت علی کی بھی بات نہیں مانتے، وہ اپنی الگ ہی کیا ہے گاتے رہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی سب سے افضل ہیں، حالانکہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ تو ماننا تو یہ چاہیے کہ جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں وہی بات حق ہے، لیکن ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ آپ نے یوں سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت نے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جو عالم ارواح میں بھی ایمان والے تھے، لوگ تو دنیا میں آخر ایمان لائے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جو عالم ارواح میں بھی ایمان لائے ہیں، وہاں پر بھی مومن تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی مومن تھے، اور جب حضرت ابو بکر دنیا میں تشریف لائے تب بھی مومن، بچپن میں بھی مومن رہے، جوانی میں بھی مومن رہے، پھر تو حضور کے صحابی بن گئے، پھر تو اور افضل و اعلیٰ مومن ہو گئے۔ اور کہتے ہیں صبح قیامت تک ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ مومن رہیں گے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا کائنات کا بھی یہی عالم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی عالم ارواح سے مومن ہیں، اور پیدا ہوئے تب بھی مومن ہیں، اور صبح قیامت تک ہمیشہ جو مومن رہیں گے وہ حضرت مولا کائنات بھی ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت مولا کائنات کو کھڑا کر دینا یہ سراسر جو حضرت ابو بکر سے کیا ہے دشمنی مول لینا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت ابو بکر کی عداوت جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر کی محبت ایمان میں کمال پیدا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا حضرت ابو بکر صدیق سے اس رب کی قسم جس نے موسیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا، اور کہتا ہے اگلا جملہ کہتا ہے کہ ابو بکر میں اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بات جس نے موسیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا، انی احبک کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس رب کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر لیا دیکھو یہودی بھی میری تعریف کر رہا، مجھ سے محبت کر رہا ہے، بلکہ تہابناً علی الیہودی، بلکہ آپ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور آپ نے اسے اگنور کر دیا اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ گویا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اس یہودی کو یہ بتانا چاہ رہے تھے تو اگرچہ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے لیکن تو ابو بکر کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو ابو بکر کے محبوب سے محبت نہ کرے۔ بات تو یہ ہوتی تو مجھ سے آ کر کہتا کہ ابو بکر میں آپ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا، تو آپ سر جھکائے رہے، اگنور کرتے رہے، اور ادھر جبریل امین جو ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں جو یہودی آج جس نے یہ بات کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کہ اے صدیق میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے لیکن ابو بکر صدیق کی محبت کا وہ دعویٰ بھر رہا ہے تو میں اسے جہنم سے 2 مصیبتوں سے آزاد کر دیتا ہوں۔ یہودی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اسے پھل مل رہا ہے۔ جبریل امین حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس یہودی نے جو ابھی بات یہ کی ہے کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ بشارت لے کر بھیجا ہے کہ آپ اس یہودی کو بلا کر کہہ دیں کہ اللہ جہنم میں اسے 2 مصیبتوں سے آزاد کر دے گا۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ جہاں سارے جہنمیوں کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا اس یہودی کی گردن میں توق نہیں ڈالا جائے گا۔
और दूसरा ये कि सारे जहां जहन्नमियों के पैरों में जहां बेड़ियां डाली जाएंगी, उस यहूदी के पैरों में क्या है, बेड़ियां नहीं डाली जाएंगी। हुजूर ने उसको बुलाया ताकि उसे बताई जाए ये बात कि अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने का क्या सिला मिलता है। वो आया दौड़ा हुआ, हुजूर फरमाते हैं तुमने जो अभी बात कही है कि मुझे सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बशारत दी है कि अल्लाह ने 2 जहन्नम की मुसीबतों से तुम्हें आजाद कर दिया है। तुम्हें रब तबारक व तआला गर्दन में तोक भी नहीं डालेगा, तुम्हारे पैरों में कदमों में बेड़ियां भी नहीं डालेगा। वो कहता है यहूदी ये बात सुन के क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए यह एजाज बख्शा है। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन अभी आए थे, मुझे तेरे बारे में बशारत देकर गए हैं। वो कहते हैं जब अबू बकर की मोहब्बत जहन्नम की 2 मुसीबतों से आजाद कर सकती है तो या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दीजिए, मैं पूरा आजाद होना चाहता हूं जहन्नम से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जब पढ़ता है वो तो फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। और फिर जो आखिरी जुमला वो कहता है या रसूल अल्लाह अब सुन लीजिए कि अबू बकर की मोहब्बत की वजह से मुझे ईमान नसीब हुआ है, तो मैं अब हमेशा अबू बकर की मोहब्बत में और इजाफा करता रहूंगा। अब यहां पर उसने ये जुमला नहीं कहा कि मैं आपकी मोहब्बत में और इजाफा करता रहूंगा। सुने अबू बकर की शान कि मैं अब हमेशा अबू बकर की मोहब्बत को अपने दिल में और बढ़ाता रहूंगा। तो हुजूर और खुश हुए, ये नहीं कि तू क्या बात कर रहा है, तेरे सामने ताजदारे अंबिया मौजूद है, तुझे तो यह कहना चाहिए था कि हुजूर अब आप हमेशा मैं आपकी मोहब्बत को अपने सीने में और बढ़ाता रहूंगा। लेकिन हुजूर ने यह नहीं कहा, बल्कि हुजूर कहते मुबारक हो, हनी अल्लाह का, हनी अल्लाह का, हनी अल्लाह का, तेरे लिए मुबारक हो, तेरे लिए अबू बकर की मोहब्बत मुबारक हो, तेरे लिए अबू बकर की मोहब्बत मुबारक हो। गोया कि अबू बकर की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तो अबू बकर से मोहब्बत करेगा तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जो अबू बकर से मोहब्बत करे वो रसूलुल्लाह से न करे। आज दुनिया अबू बकर को क्यों जानती है? क्योंकि अबू बकर ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है। आज हमारे दिलों में, हमारे दिलों में हजरत अबू बकर की मोहब्बत इसलिए है कि अबू बकर ने गार के अंदर अपनी जान को हुजूर पर कुर्बान किया है। जो हुजूर का हो गया वो हमारा हो गया। तो आज यौम विसाल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और आप हैरान होंगे जैसी जहानत सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने अता फरमाई, दीगर सहाबा को वो जहानत अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। आपके बारे में यह है कि जब आप 4 साल के थे, हमारे यहां 4 साल के बच्चे डायपर पहनते हैं और बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर जब 4 साल के थे तो आपके वालिद हजरत अबू कुहाफा जो हैं वो आपको ले गए बुत खाना मंदिर और कह दिया है कि ये तेरा खुदा है, इसके सामने खड़ा हो जा, और किसी काम के लिए चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक 4 साल के हैं, लेकिन सवाल देखें, 4 साल का बच्चा क्या सवाल करता है, कहता है कि तू मेरा खुदा है, इन्नी जायून, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। कोई जवाब नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर कहते इन्नी आरुन फाक्सीनी, मैं क्या है नंगा हूं, मुझे कपड़ा दे, मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़ा अता फरमा। तो कपड़ा भी नहीं देता, आवाज एक नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फिर आखिर में आप पत्थर उठाते हैं। वो पत्थर उठाने के बाद आप कहते हैं कि अगर तू वाकई खुदा है तो मुझे मेरे इस वार से अपने आप को बचा। और जब पत्थर फेंक कर मारते हैं उसके, लेकिन 4 साल का बच्चा, यहां पर मुहद्दिसीन ये बात लिखते हैं कि अबू बकर के बारे में जो मौलाए कायनात ने बाद में आकर बात कही है कि इस उम्मत के तमाम सहाबा, क्या इस उम्मत में सबसे बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। ये किसका फरमान है? हजरत मौलाए कायनात का। खुद फरमाते हैं कि सारे सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर ताकतवर जो है वह हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और आप देखें 4 साल की उम्र है, लेकिन जब पत्थर उठाकर मारते हैं तो बुत रेजा रेजा होकर जब गिरता है जमीन के ऊपर तो वालिद साहब दौड़े हुए आते हैं, तमाचा मार देते हैं कि तुझे इसलिए लेकर आया था मैं यहां बुत खाना कि तूने हमारे माबूद ही को चकनाचूर कर दिया। फिर अपनी जोजा के पास लेकर आते हैं, कहते हैं समझा इसे, 4 साल की उम्र है, कारनामा कितना बड़ा करके आया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे थे। हजरत इब्राहिम ने अपनी जान भी कुर्बान की।